اور خدا نے ان انسانوں کے لیے 4 قسمیں بیان فرمائی کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی بصارت اور بصیرت دونوں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان سے افضل و برتر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بصارت کام کر رہی ہوتی ہے لیکن بصیرت ذرا سوئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کما حق ہو اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بصارت تو نہیں ہوتی ہے لیکن بصیرت اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ اور چوتھا اور سب سے آخری مرحلہ، نہ بصارت کام کر رہی ہے اور نہ بصیرت کام کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم لیں کہ وہ افراد کہ جن کی بصارت اور بصیرت دونوں کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں تو بے شمار 1,24,000 تو انبیاء آپ حضرات کے سامنے، لہٰذا اس میں مثالیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ افراد کہ جن کی بصارت اور بصیرت دونوں کام نہیں کر رہے تھے، ان کی مثال میں بھی عرض کروں گا۔ پہلے وہ عام خاص من وجہ پہ میں عرض کروں گا، ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ پہلی چیز کہ انسان کی بصارت کام کر رہی ہے لیکن کما حقہ کو بصیرت کا استعمال نہیں کر پا رہا ہے، اس کی مثال ہے فرشتے۔ جب معصومین کے مقابلے پہ ان کا علم آیا، یا خود معصومین جو جناب آدم کے مقابلے پہ جب ان کا علم آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا فی الارض من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اس کو اس سرزمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہ رہا ہے، یسفک الدماء، خون بہائے گا جبکہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بصیرت کی کمی ہے، اور یہ بصیرت کی کمی معیوب نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ مقام عمل میں نہیں اتارے گئے، لہذا جناب آدم کو ان کا پتلا بنا کر رکھا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، فرشتوں نے پہلا اعتراض کر دیا، ابھی تو پتلا بھی نہیں بنایا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ اعتراض کب کیا گیا؟ جب جناب آدم کو بنانے کا ارادہ ظاہر کیا خدا نے۔ اس کے بعد بقول فخر الدین رازی 4000 سال تو ان کی مٹی خمیر ہوتی رہی، بقیہ سارے مراحل اپنی جگہ، یعنی کم سے کم 4000 سال کا فاصلہ ہے جناب آدم کے بننے میں۔ ابھی 4000 سال پہلے انہوں نے اعتراض کر دیا کہ تو اس کو بنائے گا جو خون بہاتا ہے۔ خدا بند عالم نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اگر معیوب بات ہوتی تو خدا بند عالم اس اعتراض کو عصیان کے خانے میں لکھ لیتا، لیکن فرشتوں کو یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کا مطلب کہ وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جناب آدم کے اندر جو روح پھونکی گئی تھی وہ روح علم تھی۔ اگر روح علم نہ ہوتی، کوئی بھی چیز ہوتی، ان علماء کو ایک جاہل کے سامنے سجدہ ریز کر دینا عدالت الہی کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ جو روح تھی، اگر طاقت ہو یا مثلاً طہارت ہو، کسی بھی قسم کی روح ہو، اگر علم کے علاوہ کچھ ہے تو ان علماء کو جن کو خدا بند عالم یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، ایسے پاک باز فرشتہ صفت فرشتوں کو جناب آدم کہ جن کے اندر کوئی علم نہ ہو ان کے سامنے سجدہ ریز کر دینا عدالت الہی کے خلاف ہے۔ لہذا انہوں نے اعتراض کر دیا، خدا بند عالم نے کوئی ڈانٹا نہیں انہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بصارت تو تھی ان کے پاس، دیکھ تو سب رہے تھے، لیکن بصیرت کا کما حق استعمال نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی کیٹیگری میں ہم سب آتے ہیں جس میں عملی کوتاہی نہیں ہوتی، بس انسان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی اس کو سمجھنے کی۔ لہٰذا ہم تمام، ظاہر سی بات ہے، معرفت کو حق پہ تو نہیں پہنچے، لیکن دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے حد الامکان اور حد المقدور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو جائے، اب اس کے بعد بصارت اور بصیرت مکمل کرنے کے مرحلے پہ پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے، یہ قسمت کا معاملہ ہے۔ لہذا فرشتوں کو خدا بند عالم نے نہیں ڈالا۔ دوسرا مرحلہ کہ جن کی نہ بصارت کام کرتی ہے نہ بصیرت، ان کا نتیجہ سن لیجیے، ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے خلق ہی کیا ہے جہنم کے لیے، کثیر من الجن والانس، بہت سارے جن و انسان کو، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اذل اولئک هم الغافلون۔ یہ انہی لوگوں کی بات کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان مکہ و مدینہ میں آزادی سے آنے جانے لگے، تو ایک وقت وہ آیا کہ ابو سفیان آیا تھا مدینہ اور پیغمبر اسلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے دل میں تو وہ احقاداً بدریتوں و خیبریتوں موجود تھے، لہٰذا انہوں نے مسجد میں آنے کے بعد قدم رکھا
اور مؤذن گلدستے اذان کی توجہ چاہتا ہوں. اور تاریخ کہتی ہے کہ اب آنکھوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا، یعنی فقدان بصیرت پہلے تھا، اب بصارت بھی جا رہی ہے. ورنہ عام طور پہ انسان کی پہلے آنکھ جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی کوششیں بند کرتا ہے. اس بندے کی پہلے بصیرت اللہ نے لے لی، اب وہ دوسرے بالکل تکمیلے پہ پہنچ چکا ہے، بصارت بھی جا چکا ہے. مؤذن نے اذان دی، اس نے پہلے پوچھا کہ تیرے اور میرے علاوہ کوئی ہے تو نہیں؟ کہا نہیں کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ سے گزر کے جیسے ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا، وہ کہتا ہے واہ محمد، میں نے تمہاری چالاکی دیکھ لی، آخر کار اذان میں اپنا نام ڈال ہی دیا. اور اس کے اتفاق کہ اس کے اس آخری جملے کا ادا ہونا تھا کہ مولا متقیان کا مسجد میں دخول ہوا. آپ نے جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا، آج کی طرح مسجد میں خوجہ مغل کی طرح نہیں ہوتی، چھوٹی سی مسجد، مولا پہنچے اور لفظ بلفظ مولا نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا، گردن کے پچھلے حصے پہ 2 انگلیاں رکھی اور ہلکا سا دباؤ دیا. زیادہ دباؤ سے تو درے خیبر بھی اکھڑ جاتا ہے، لہذا معمولی سے دباؤ. اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر خدا اور رسول کے دشمن، تیرے دل سے محمد کی دشمنی نہیں گئی. اس نے کہا اللہ کی لعنت مجھ پہ کیوں ہو؟ اللہ کی لعنت اس مؤذن پہ ہو جس نے مجھے آپ کے وجود سے بے خبر کر دیا. تو غور فرما رہے، یعنی اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی بصارت اور بصیرت اللہ دونوں لے لیتا ہے، یہ اس میدان قیامت میں کہیں گے کہ کاش ایک بار ہمیں پلٹا دیا جائے. غور فرما، یعنی وہ انسان کی اس بخشش ہو سکتی ہے جو سزائیں کاٹ کے جنت میں جا سکتا ہے، وہ تھوڑی یہ خواہش کرے گا. وہ لوگ یہ خواہش کریں گے کہ جو کسی صورت سے نہ تو جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ اس دنیا میں پلٹائے جا سکتے ہیں. لہذا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فما ہم بخارجین من النار، اس دن جہنم سے نکلنے کے کوئی راستہ نہیں ہوگا.